سجد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، اعوذ باللہ من بازار الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عزاداری کی اہمیت، اور چہلم کے ایام چل رہے ہیں اور اس کی حقیقت پہ عزاداری کی اس میں ٹاپک ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں گریہ اور عزاداری کی کیا تاریخ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آغاز میں امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں دو اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، اور وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے، اور مولا تجھی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی عزاداری جو ساری کائنات میں برپا ہے۔ اب ہم اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں امام حسین کی عزاداری پہ، پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ دیکھیے یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا پیارا، ہمارا عزیز، ہمارا دوست، ہمارا کوئی بھی رشتہ جس سے ہمارا ہو، وہ ہستی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان کو رنج اور غم اور الم محسوس ہوتا ہے، یا جب انسان پر مظالم ڈھائے جائیں تو انسان ان کو برداشت نہیں کر پاتا، اور انسان جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا گیا۔ ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام تاریخ میں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عبد الرزاق ان کا نام تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو نوح فرمایا، یعنی نوحہ کہنے والا۔ اللہ نے آپ کو نوح پکارا، نوحہ کرتے تھے، گلیوں میں نکل جاتے تھے، ان کی امت ان پر اتنے مظالم ڈھاتی تھی، اتنے مظالم ڈھاتی تھی کہ حضرت نوح کو پتھر مارا کرتے تھے، حضرت نوح پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، پھر حضرت جبریل آتے تھے، اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، جہاں جہاں حضرت نوح کے زخم ہوتے تھے حضرت جبریل اپنے پروں کو مس کرتے تھے تو آپ کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور حسین وارث نوح علیہ السلام ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کو جب سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے ابراہیم کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام، اے خلیل اللہ ابراہیم کے وارث، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین، نجی اللہ کے وارث موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ حضرت نوح تھے کہ جب جبریل ان سے اپنے پروں کو مس کرتے تھے تو ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ حسین ہے کہ حسین کے جھولے سے اگر فطرس اپنے پروں کو مس کر لے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح نوحہ کرتے تھے، اللہ کو ان کا نوحہ کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا نوح ہے، نوحہ کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی آنکھیں جو یہ ہمیں درمیان میں یہ جو بلیک پورشن ہمارا ہوتا ہے یہ چلا گیا تھا اور سفید ہو گئی تھی آپ کی آنکھیں، اس قدر حضرت ایوب کا جیسے صبر مشہور ہے اسی طرح حضرت یعقوب کا گریہ مشہور ہے، اس قدر گریہ و زاری کیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو یاد کر کے، یاد کرتے تھے کہ میرا یوسف کہاں چلا گیا۔ اور پھر جب بھائیوں نے کرتا لا کے دے دیا تھا جس پر بھیڑیے کا خون لگا دیا تھا تو کہا تھا کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے جب لگایا تھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی تھی، خوشبو پہچانتے تھے اپنے بیٹے کی۔
لیکن بیٹا زندہ تھا، اس کے باوجود اس کی جدائی میں اس قدر روئے کہ آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی چلی گئی تھی، اتنا روتے تھے۔ اور انبیاء جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ گریہ و زاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عبادتیں کرتے تھے تو روتے جاتے تھے۔ اللہ کو منانے کا قرینہ ہے گریہ، اللہ کو منانے کا سلیقہ ہے گریہ۔ امام علی بھی دعائے کمیل میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مولا کائنات جیسی ہستی کمیل بن زیاد کو جو آپ نے دعا تعلیم فرمائی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی دعائے کمیل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ہستیاں، یہ وہ ہستیاں جو ہمیں سکھا رہی ہیں سلیقہ کہ رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ امام کے الفاظ ہیں نا دعائے کمیل میں کہ مولا فرماتے ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو کائنات میں شفاعت تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم گناہ گاروں کو بتانے کے لیے کہ گڑ گڑاؤ، رو، جیسے انبیاء کی سنت تھی رونا، جیسے خضر روتے تھے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ایوب، شعیب، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، آدم، الیاس سب روتے تھے۔ محمد مصطفیٰ جیسی ہستی جو روتے تھے، تو رونا، گریہ و زاری کرنا۔ اور امام فرماتے ہیں پھر ایسے دعا مانگو، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الاسم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے، رو اور کہو اللہ میرے گناہ بخش دے جو عذاب کو قریب تر کر دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ مولا فرما رہے رو، گڑ گڑاؤ، کہو اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میرے دعاؤں کو حبس کر دیتے، تحبس الدعاء، دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ تو گریہ و زاری یہ شیوا ہے معصومین کا، انبیاء کا۔ اور پھر عزاداری ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے یاد کرتے جاتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو روتے تھے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا، آپ پر گریہ کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جیسے امام حسین نے نوک نیزہ پر بلند ہو کر بھی اللہ کا ذکر کیا، کائنات میں کسی نے بھی اللہ کا ایسے ذکر نہیں کیا جیسے امام حسین نے کیا، نیزے کی نوک پر بلند ہو کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سورہ کہف کی وہ آیت نمبر 9 مولا ارشاد فرما رہے تھے اور اپنے زبان مبارک سے تلاوت کرتے جاتے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے نیزے پر بلند ہو کر بھی۔ تو جیسے حسین نے اللہ کا ذکر کیا، کائنات میں کسی نے ایسے حسین کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں تک زمین ہے، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق بستی ہے، وہاں تک حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا احسان مانو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں اللہ ہوں لیکن تم بندے ہو، تم اپنی محدود قوتوں کے ساتھ ذکر کرو گے۔ میں رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ تم اپنی محدود قوتوں کے ساتھ ذکر کرو گے، میں اللہ اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ تمہارا ذکر کروں گا۔ تو امام حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ نے حسین کے ذکر کو ایسے باقی رکھا کہ آج ساری کائنات میں یہ انٹرنیشنل سروے بھی ہے کہ ہر 3 منٹ بعد کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی مجلس میں، پورے روئے زمین پر کسی نہ کسی کاؤنسل میں، کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں، کسی نہ کسی اکیڈمی میں، کسی نہ کسی مجلس میں حسین کا نام لیا جاتا ہے، حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور امام حسین کے نام پر اتنا نظر اور نیاز بانٹا جاتا ہے کہ وہ ملکوں کے جو بجٹ ہوتے ہیں، آج کل ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے مکین لوگ ہیں تو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بنتا ہے جو مولا کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، جو معصومین ہمارے عزاداری کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بیان کریں کہ ہمارے ائمہ نے یہ عزاداری حسین کیسے کی؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس اعتبار سے کہ ایام عزا ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ہم عزاداری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور عزاداری کو ہمارا مجمع نظر ہوتی ہے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں عزاداری امام حسین کا، اس لیے کہ معصومین علیہم السلام نے امام حسین کا ذکر کیا اور امام حسین سب سے پہلی مجلس
بی بی زینب عالیہ نے جو ہے وہ برپا کی. جب بیویوں کو رہائی مل گئی اور قافلہ حسینی کو رہا کر دیا گیا تو بی بی نے کہا کہ ہمیں گھر فراہم کیا جائے کہ جس میں ہم اپنے چاہنے والوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ سر لائے گئے. ہم نوحوں میں اور مرثیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ اس گھر کے اندر جب سر لائے گئے شہداء کے، سب کے سر آتے جاتے تھے اور بیویاں بین کرتی جاتی تھیں. کبھی علی اکبر کی ماں بین کر رہی ہیں، کبھی قاسم مستر کی ماں، کبھی علی اصغر کی ماں، اور امام حسین کو تمام بیویاں رو رہی ہیں، مولا عباس علمدار کو رو رہی ہیں، اور تمام شہدائے کربلا کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو بی بی زینب عالیہ نے مجلس کی. اور پھر ہم خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ میں یہ بھی میسج دینا چاہتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جب بی بی واپس آ گئیں مدینے تو اپنے گھر میں نہیں بیٹھی جاتی تھیں، لوگوں کے پاس یہ بی بی ام کلثوم بی بی زینب بتاتی تھی، حسین کی تعلیمات کو عام کیا، حسین کی ٹیچنگز کو، پیام کربلا کو عام کیا، پیغام حسینی کو عام کیا، اور بتایا کہ حسین کے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا گیا، اور امام حسین کا جو مقصد تھا اس کو پھیلایا، اس کو عام کیا. اور پھر مولا کے بعد آنے والے تمام ائمہ نے، امام صادق کے لیے تو ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جن کے گھر سے، کیونکہ مولا عالم آل محمد ہیں، آپ سوچئے کیا مقام ہے. تو یہ وہ ہستی ہیں، مولا کے گھر سے آواز آتی تھی. لوگ کہتے ہیں مدینے کے کہ ہم جب جعفر صادق کے گھر سے گریہ کی بلند آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ آج عاشور کا دن ہے، آج گریہ کا دن ہے، آج فاقے کا دن ہے، آج حسین کو شہید کر دیا گیا تھا. تو مولا کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، بلاتے تھے شعراء کو اور مرثیہ پڑھنے والوں کو، کہتے تھے کہ مجھے آپ کے بابا بھی شعر کہتے تھے، آپ بھی شعر کہتے ہیں، مجھے حسین کا مرثیہ سنائیے، مجھے حسین کا نوحہ سنائیے. مولا سنتے تھے، اپنی ماں کو بھی بلا لیتے. ہم خواتین کی مجالس کرتے تو پردہ ڈال دیا جاتا تھا، امام کے گھر کی خواتین آ کر بیٹھ جاتی تھیں. ایک مرتبہ مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، آپ کی ماں ام فروہ بھی بیٹھی تھی. تو ایک دم سے جب خطیب جو ہے وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، مولا کے مصائب بیان کر رہے تھے کہ مولا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، تو آپ کی چیخ بلند ہو گئی. آپ کہتی ہیں واہ حسینہ واہ حسینہ. تو وہ فرماتے ام فروہ آپ رو رہی ہیں تو آپ کا بیٹا جعفر صادق موجود ہے، یہ آپ کو تسلی دیں گے، تشفی دیں گے. لیکن میدان کربلا میں تو بیبیوں کو، جب بیبیاں رو رہی تھیں تو ان کو خیموں میں آگ لگا کر پرسا دیا جا رہا تھا، ان کے سروں سے چادریں چھین کر پرسا دیا جا رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی کبھی بہت زیادہ اور کبھی کم کیونکہ ظاہر ہے کہ تقیہ کا بھی دور ہوا کرتا تھا، کبھی چھپ کر اور کبھی جو ہے وہ